وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 91 اور 92 آج زیر مطالعہ ہیں۔ سب سے پہلے جو موضوع ہے وہ ایک ہے وعدہ پورا کرنے کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی و نافرمانی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 91 لفظی ترجمہ: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو اللہ کا وعدہ جب تم وعدہ کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ توڑو اپنی قسموں کو، بعد توکیدہا، بعد اس کی مضبوطی کے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تم اس پہ ضامن بنا چکے ہو۔ لفظی ترجمہ: وقد، اور یقیناً، جعلتم، بنایا ہے تم نے، اللہ کو، علیکم، تم نے اپنے اوپر، کفیلہ، ضامن۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ سامعین کرام، توحید اور آخرت اور رزق، اس کے مضامین بیان ہو رہے ہیں، اور انسان کی کامیابی کے لیے چونکہ توحید لازمی اور بنیادی جز ہے۔ اور توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں اور کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تو جب یہ آپ اقرار کر لیں، اس کا مطلب ہے توحید، اس کا مطلب ہے ایمان باللہ۔ اس کے بعد جب آپ زندگی شروع کرتے ہیں سامعین کرام، جب ایک مسلمان کی زندگی شروع ہوتی ہے، چند افراد اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا کے اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کی وضاحت کر رہا ہے۔ گزشتہ جو درس تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو کرنے کا حکم دیا تھا اور 3 باتوں سے تھا، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ وعدے کی، اور یہ 2-3 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں وعدے کی اہمیت
کا بیان ہو رہا ہے۔ وعدہ ایک ایسی چیز ہے سامعین کرام کہ یہ کسی بھی یعنی معاشرے میں آپس میں معاملات جب آتے ہیں بعض اوقات قسم یا وعدہ کرنا پڑتا ہے یا اس کی ضرورت آ پڑتی ہے، تو یہ وعدہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ہم تعالیٰ کو ضامن بنا کے ہم وعدہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ بھئی یہ پیسے ہیں میں تمہیں، وہ تو پھر اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن جو لکھت پڑھت ہوتی ہے کیا ہے، وہ یہ وعدہ ہے کہ بھئی اتنے پیسے میں نے تم سے لیے یا میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے اور ان پیسوں کو اتنی مدت کے بعد لوٹاؤ گے مجھے۔ تو یہ ایک وعدہ ہے، لکھت پڑھت اس کا ایک تصدیقی ثبوت ہوتا ہے سامعین کرام کہ لکھت پڑھت ہو جاتی ہے، اور یہ لکھت پڑھت بھی ایک قسم کا وعدہ ہے سامعین کرام۔ اور جو وعدے ہیں وہ بھی یعنی وہ بھی وعدے کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر لکھت پڑھت نہ بھی ہو اور انسان نے زبانی وعدہ کر لیا، اور تو اول تو یہ ہے کہ وعدے جو ہیں یعنی اس کی نوبت آنی نہیں چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق سلوک کرتے ہیں، ایک تو معاشرتی وعدے ہوتے ہیں جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا حدیبیہ کا وہ تھا نا، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے وہ وعدہ کیا تھا، پیپر لکھ کے دیا تھا اور ایک صلح نامہ کیا تھا، یہ سارے جو ہیں وعدے ہوتے ہیں سامعین کرام۔ صلح نامہ یا اس قسم کے اور وعدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ کے سربراہ کی حیثیت سے جو کرتے ہیں وہ، تو یہ اگر احسان، عدل اور احسان، یہ انسان اس کے تقاضوں کو انفرادی زندگی کا میں ذکر کر رہا ہوں، اگر عدل، احسان اور رشتہ داری، قرابت داری کے اصولوں کو انسان ذہن میں رکھے تو ان وعدوں کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے دینی بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اسے دے دیں قرض حسنہ کے طور پہ، احسان کے طور پہ دے دیں، اور ٹھیک ہے آپ وہ کر لیں کہ بھئی آپ مجھے دے دینا، اور جب بھی آپ کو سہولت ہو تو آپ دے دینا۔ تو یہ احسان کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ وعدے جو ہیں یہ کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک شق رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا اللہ تعالیٰ بہت تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا اور تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو وعدوں کی پابندی یہ ایمان کی نشانی ہے۔ منافق کی ایک نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ تو یہ ایک وعدہ ایسی چیز ہے، انشاءاللہ اس کا وہ تذکرہ ساتھ ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس آیت جو ہم دی ہے اس میں یہ ہے کہ تم نے، اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے کہ تم پہلے تو وعدوں کو پورا کیا کرو اور اپنے وعدوں کو توڑا نہ کرو، جبکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اس پہ ضامن بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے۔ یہ ایک عام ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی انسانی جو زندگی ہے، یعنی وہ زندگی جو یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین اور اس کی ہدایت کی بنا اور اس کی ہدایت کی روشنی میں گزارتا ہے، اور جس کی بنیاد پہ اس کی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وعدوں کی اہمیت، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، دوبارہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں، اور پورا کرو اللہ کا وعدہ، اذا عاہدتم، جب تم وعدہ کیا کرو، ولا تنقضوا الایمان، اور وعدوں کو توڑا نہ کرو، بعد توکیدہا، بعد اس کی مضبوطی کے، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تم نے اس پہ ضامن۔ ظاہر ہے کہ وعدہ اور قسم اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس میں
وکفا باللہ وکیلا، وکفا اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار اور ٹھہرا دیتے ہیں، تو یہ وعدہ یعنی حق ہے اور ہو سکتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نہ ہو جانا اس عورت کی مانند جس نے نقضت غزلہا، جس نے اپنا سوت توڑ دیا، من بعد قوت انکاسا، من بعد قوت، بعد سوت کو کاٹنے کے اس کو توڑ دیا، انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے سامنے کا؟ اچھا چلیں پہلے آیت پوری کر لیتے ہیں۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بناتے ہو اپنے وعدوں کو اپنے درمیان فساد۔ ان تکون امتن، کہ ہو جائے ایک گروہ، بڑھ جائے، یا اربع بڑھ جائے، من امتن دوسرے گروہ سے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان وعدوں کے ذریعے تمہیں تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور ظاہر کر دے گا تمہیں یوم القیامت، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جو تم جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ سامعین اکرام، وہی اس آیت میں بھی وعدے کی پابندی کی تاکید ہو رہی ہے، اور ایک مثال بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ مثال یہ ہے کہ دیکھیں ایک بڑھیا جو ہے سوت کاٹ رہی ہے۔ سوت کاٹنا جو ہے وہ مطلب ایک یعنی کوئی کپڑے بنانے کے لیے یا کسی بھی سوت کاٹنا جو ہے اپنا وہ ہے، تو دن بھر اس نے کاٹا اور رات کو جب خوب مضبوط سوت بن گیا اس کو پھر اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ ہم نے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہر مومن کا یہ وعدہ ہے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اب یہ جب اللہ کو ذرا تھوڑی سی توجہ سے یہ فقرہ سنیں، اللہ تعالیٰ کو جب یہ مقصود بنا کے اپنی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو دیکھیں انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے۔ انسان یہ نہیں کہ ایک دم اس کی اصلاح ہو جائے گی، بس ایک دم یہ پاک باز بن جائے گا، نہیں، اس میں یہ تربیت کے بہت سے مراحل اس نے طے کرنے ہیں ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ اب انسان اپنے معاملات کرتا ہے، اس کے کاروباری معاملات ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں، زن زر زمین جو فساد کی جڑ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا انسان کے ساتھ اس کا واسطہ رہتا ہے، تو پھر بعض اوقات شیطان جو ہے اس کو بہکا دیتا ہے یا کوشش کرتا ہے بہکانے کی، اور یعنی مختلف قسم کی مخالف ہوائیں چلتی رہتی ہیں سامعین اکرام۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو دیکھیں مخالف ہوائیں جو ہے یہ نفس ہے، اس میں کیا ہے؟ شیطانی وسوسات ہے، معاشرہ ہے، ایک ظالم معاشرہ ہے، تو اس میں مختلف ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے نفس ہے، ہمارا دشمن ہے، اور وہ ہمیں یعنی انسان لالچی ہے، حرص ہے اس کی جو اخلاق رذیلہ ہیں، لالچ ہے، حرص ہے، اور یہ ساری صفات ہیں نفس کی۔ ایک دم تو نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، تو اس دوران یعنی نفس کے تزکیے کے دوران بعض مراحل ہو سکتا ہے ایسے آئیں کہ اس کو اپنا وعدہ خلافی کرنا اچھا لگے، یا وعدہ کر کے توڑ دینا اس کو اچھا لگے، پھر اللہ تعالیٰ کی تو یہ تو حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے تو اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط وعدہ کیا ہوا ہے، اس سے ماقبل جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں یہ مضمون وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو،
وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اللہ تعالیٰ کو تم نے اس پہ ضامن بنایا ہے تو ایسا نہ کرو۔ اور یہ دوسری آیت میں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور ایمان کی منازل، ایمان درجات تم طے کر رہے ہو آہستہ آہستہ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تو ایسا نہ ہو کہ تم نیچے پھسل جاؤ اور پھسل کے جو ہے وہ نیچے آ جاؤ۔ جیسا کہ سامعین اکرام قرآن میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ ایک نیک شخص تھا، وہ اپنی منازل جو ہے وہ طے کر رہا تھا اپنے علم کی بنیاد پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا اگر ہم چاہتے تو اس کو اوپر لے جاتے، یعنی اس کو اگر مجبور کرتے، لیکن کوئی خواہشات نفس اس کو پیش آئیں اور یہ اخلد الی الارض، زمین پہ اتر آیا، یعنی سفلی خواہشات کو اس نے ترجیح دے دی۔ فمثلہ کمثل الکلب، مثال اس کی کتے کی سی ہو گئی۔ تو بالبین یہی صورتحال بعض وقت پیدا ہو جاتی ہے، یہ وعدے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے بڑی رقم لی اور جب اس کے دینے کا وقت آیا تو یا تو آپ کے پاس رقم نہیں تھی، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ وعدہ توڑ دوں، ہو چکا ہے ایسا تاریخ میں، وعدہ توڑ دوں، اس سے مزید ٹائم لے لوں، مثال کے طور پر پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں یار کسی طریقے سے میں اس کو مزید الجھا دوں، یہ وہ نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا نہ کرو۔ تم نے اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط عہد و پیمان کیا ہوا ہے، ایک وعدہ سامعین اکرام ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے کہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ایک وعدہ ہے، مضبوط وعدہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ شہادت کیا ہے سامعین اکرام؟ یہ ایک مضبوط وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا نہ میرا کوئی معبود ہوگا، نہ مقصود ہوگا، نہ محبوب ہوگا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو جب یہ بھی ایک وعدہ ہے، اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر لیا اور آپ ترقی کے منازل طے کرتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے دیکھیں ایک بات بڑا دلچسپ مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب ایمان شخص جو ہے یا جو طالبان مولا ہیں، ان کا ہر دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ کیوں کہ یہ تو سفر ہے، یہ تو آپ چلتے رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ پیچھے تو مڑ کے نہیں دیکھتے اور سفر برابر طے ہوتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں ہے۔ تو یہ صاحب ایمان شخص جس کا ابھی تزکیہ نہیں ہوا ہے پورا اور اپنے اوپر کنٹرول نہیں پایا ہے، لیکن اس کو ضبط نفس کی ضرورت ہے، اس کو وعدے کے پورا کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر اس میں یعنی اس کا ارادہ مخلص ہے یہ، اور یہ بھی میں بیان کر دوں کہ یہ مضمون متقین کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، مسلمین کے لیے ہے، یہ منافقین نہیں ہے سامنے کرام، وہ تو اپنا وعدہ توڑ چکے ہیں ابتدا میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، محبوب بنا لیا ہے، تم میرے راستے یعنی صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ اب ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں اپنی کاروبار حیات میں کوئی وعدہ تم کر بیٹھے، اس میں تمہارے نفس نے کوئی تمہارے دل میں لالچ ڈال دی اور اس وعدہ توڑنے کا ارادہ کر بیٹھے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو تم نے سابقہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی تو خلاف ورزی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی تم توڑ دو گے۔ تم نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو کسی اور کی بات نہیں مانوں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر تم نے رسول اتباع کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزوں میں اگر تم اپنے وعدے توڑتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے
اس کو بھی توڑ رہے ہو۔ پھر یہ ہے کہ تم اپنی روحانی ترقی ہاتھ دھونے والے ہو وعدہ توڑنے سے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، جو بھی یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اور ہم یہ زندگی جو ہے یہ ایک مسلسل آزمائش ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے وہ دیکھے تاکہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے۔ تو پھر یہ ہے سامعین کرام کہ ولا یہ جو مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا، تم اس عورت کی جیسے نہ بنو جو اپنا سوت محنت کے بعد کاٹ کے توڑ ڈالے۔ تو دیکھیں صاحب ایمان شخص جو ہے، یہ صاحب ایمان کے تذکرے ہو رہے ہیں سامعین کرام، یہ بات میں واضح کر دوں۔ ہمارے لیے تو اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے، دنیا داروں کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے، یا جو طالبان مولا نہیں ہیں ان کے لیے اس مضامین میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وہ تو وعدے کے وعدے، وہ اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہوئے وعدے بھی توڑتے رہتے ہیں، اور حقیقت میں ہم نے اگر دیکھیں سامعین کرام، ہم نے تو کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت، یہ تو طوطے کی طرح ہم نے رٹا ہوا ہے اور وہ کرتے ہیں، لیکن ہم ایمان اسلام پہ سمجھے نہیں ہیں کہ ہے کیا چیز یہ۔ تو بہرحال اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی معنی نہ ہو جانا کہ اس نے اپنا سوت کاٹنے کے بعد توڑ ڈالا، یعنی سب کچھ برباد ہو گیا اس کا۔ یہ اس میں مضمون کیا ہے؟ اس میں مضمون یہ ہے کہ اگر تم نے انسان سے، اللہ کی مخلوق سے وعدے کو اگر تم توڑ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے، میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وعدہ خلافی مت کرو۔ اس سے ماقبل جو ہم نے آیت پڑھی، وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا، اور اس سے ماقبل جو آیت ہے، آیت 90، وہ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاکیدی حکم دیا کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ پھر اگر ایک انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے یا اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے، یا کسی سے بھی وعدہ کر لیتا ہے، توڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری ساری محنت جو ہے وہ، یعنی تم نے اتنی کوشش کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا تم نے ارادہ کیا ہے اور چل، تو پھر اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تو یہ ہے کہ تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیوں؟ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنے قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بنانے لگتے ہو۔ کیوں؟ ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ اور یہی صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے سامعین کرام، وعدہ خلافی کا وجہ کیا ہوتی ہے کہ نفسانی کوئی خواہش پیش ہو جاتی ہے اور انسان اپنے مفادات کے لیے وعدہ خلافی کر لیتا ہے، کبھی کوئی مالی فائدہ دیکھتا ہے یا کوئی بھی فائدہ یہ دیکھ کے وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، لفظی ترجمہ سنیں، تتخذون، تم بنانے لگو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، آپس میں فساد کا ذریعہ۔ کیوں؟ ان تکون امتن، کہ ہو جائے امتن، ایک گروہ، یا اربع، بڑھ جائے، اربع کہتے ہیں بڑھنے کو، من امتن، دوسرے گروہ سے، یعنی تم ایک گروہ، تم میں سے ایک گروہ جو وعدہ خلافی کر رہا ہے وہ دوسرے گروہ سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی فائدہ زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسا نہ کرو۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ ساری زندگی امتحان ہے سامعین کرام، یہ ایک بات یاد رکھیں۔
ساری زندگی ابتلا آزمائش، اس میں قدم قدم پہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، ساری زندگی آزمائش ہے۔ لیبلوکم ایکم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ ساری زندگی قدم قدم پہ آزمائشوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے سامعین کرام، مختلف قسم کی۔ تو یہ وعدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے، ضامن بنا کے تم دوسرے فریق سے ایک وعدہ کر لیتے ہو، اور پھر اپنے مفادات کے لیے یا ایک گروہ دوسرے سے بڑھنے کے لیے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ اور آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ تم اس آزمائش میں پورے اترو، یہ نہیں کہ آزمائش میں تم فیل ہو جاؤ۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی طرح ضرور ظاہر کر دے گا، یبینن ظاہر کر دے گا، لکم وہ چیزیں قیامت کے دن ما کنتم فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک وعدہ خلافی کوئی کر رہا ہے، وہ کچھ بحث و تمہیس اور کوئی جھگڑا فساد یہ اس کا باعث بھی بنے گی۔ ایک کہے گا کہ بھئی تم نے تو یہ وعدہ کیا تھا پورا کرو، پھر وہ اس پہ اصرار کرے گا تو فساد پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہ کرو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، میرے خیال سے پہلے ترجمہ سنا دیں تو اچھا ہے، پھر دیکھتے ہیں وقت ہوا تو تلاوت کر لیں گے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کا وعدہ، یعنی اللہ کے نام پہ جو تم وعدہ کرتے ہو، یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ یا اس کی مخلوق، وہ دونوں صورتوں میں اللہ سے کیے ہوئے ہی وعدے ہیں، اللہ کے وعدے ہیں۔ اذا عاہدتم، جب تم کوئی وعدہ کرو تو اوفو، اس کو پورا کرو۔ ولا تنقضوا الایمان ایمان بعد توکیدہا، اور قسموں کو نہ توڑو، بعد توکیدہا، بعد اس کے مضبوط کرنے کے۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور اللہ کو تم نے اس پہ ضامن بنایا ہوا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا، اور ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جانا، کاللتی، اس عورت کی مانند، نقضت غزلہا، جس نے اپنا سوت نقضت توڑ دیا، غزلہا اپنا سوت، من بعد قوت، بعد اس کو بننے کے، انکاسن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنے وعدوں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو۔ کیوں؟ ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ بڑھ جائے ایک امت فائدے میں دوسری امت سے، یعنی ایک گروہ زیادہ فائدہ حاصل کر لے، ایسا نہ کرو۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور واضح کر دے گا تمہیں، تمہارے لیے، یوم القیامت، قیامت کے روز، ما کنتم فیہ تختلفون،
جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ Fulfill God's covenant when you make a covenant, and do not break your oaths after ratifying them. You have made God your guarantor, and God knows what you do. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. And do not be like her who unravels her yarn, breaking it into pieces after she has spun it strongly, nor use your oaths as means of deception among you, because one community is more prosperous than another. God is testing you thereby. On the day of resurrection, He will make clear to you everything you had disputed about. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔